خوفناک قدموں کی آواز قریب آتے ہی کمرے کا ماحول یکسر بدل گیا۔ دعا نے بے اختیار عاد کی طرف دیکھا۔ برسوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھنے کی خوشی ابھی اس کے دل میں مکمل اتر بھی نہیں پائی تھی۔ ایک نیا خطرہ ان کے سروں پر منڈال لانے لگا۔ نوجوان نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ اس کے چہرے پر صاف گھبراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ عاد نے سنجیدگی سے کہا، وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ہماری خبر انہیں دے دی ہے۔ دعا حیران رہ گئی، لیکن کون؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ عاد نے جواب دینے کے بجائے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لیں، جیسے وہ کسی ایسے نام کے بارے میں سوچ رہا ہو جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اچانک باہر زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ لرزتا اٹھا۔ دعا خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ نوجوان نے جلدی سے کہا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ عاد فوراً ایک پرانی الماری کی طرف گیا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال لیا۔ دعا نے حیرت سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ عاد نے ڈبے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہوئی تھی۔ دعا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس لمحے دروازے پر ایک اور شدید ضرب لگی۔ لکڑی میں دراڑ پڑ گئی۔ نوجوان نے گھبرا کر کہا، وہ اندر آنے والے ہیں۔ عاد نے ڈبہ دعا کے ہاتھ میں دیا اور بولا، اگر آج میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو اسے ہر قیمت پر محفوظ رکھنا۔ دعا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ڈبے میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو برسوں سے سب کی نظریں سے الجھایا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کہیں لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ دعا نے خوف زدہ ہو کر عاد کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اگلے ہی لمحے ان لوگوں کے پیچھے سے ایک شخص سامنے آیا۔ اسے دیکھتے ہی عاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دعا نے جب اس شخص کو پہچانا تو اس کی سانسیں جیسے رک گئیں، کیونکہ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ ایسا انسان تھا جس پر وہ ہمیشہ اندھا اعتماد کرتی آئی تھی۔